علیکم، میں ہوں ڈاکٹر احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں فری میڈیکل ایڈوائس۔ دوستو، جگر کی چربی کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ دیکھیں جگر کی چربی سے کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو جن لوگوں کو جگر میں چربی ہوتی ہے تو وہ اس بات کا ان کو خطرہ ہے کہ شاید ان کو عنقریب شوگر ہونے والا ہے، ان کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے، ان کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، اور اگر جن کو پہلے سے ہی شوگر ہے تو پھر ان کو دل کی بیماری پڑنے کا بہت بڑا اندیشہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک وبا کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ ہم پاکستانی تو ابھی اس فیز میں انٹر ہو رہے ہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں یہ تباہی مچا چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک رپورٹ کے مطابق یو کے میں ہاسپٹلائزیشن 1998 سے 2010 کی ایک سروے ہے، ہاسپٹلائزیشن اس چربی کی وجہ سے 10 گنا ہاسپٹلائزیشن بڑھی ہے۔ اچھا، اس کے کچھ سٹیجز ہیں۔ جب شروع میں آپ کو جگر میں چربی ہوتی ہے تو اس کو ہم نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیج میں پھر یہ کنورٹ ہو جاتی ہے اسٹیٹو ہیپاٹائٹس میں، ساتھ میں انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے۔ میڈیکل ٹرمز ہیں، میڈیکل والوں کو اچھی سمجھ آئے گی۔ جگر میں سوزش شروع ہو جاتی ہے سیکنڈ سٹیج میں۔ اس کے بعد پھر فیبروسس شروع ہو جاتی ہے۔ جب سوجن اتنی زیادہ ہو جائے لیور میں تو پھر وہ لیور اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ادھر فائبر ٹیشو وہ اپنے ٹیشو کے بجائے فائبر ٹیشو جیسے اسکار ٹیشو بنتی ہے، اسی طرح کے اسکار ٹیشو اسکارنگ لیور کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور فورتھ سٹیج میں پھر لیور سیروسس اور لیور فیلئر میں پیشنٹ چلا جاتا ہے، پھر لیور اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ اور اگر جگر کام کرنا چھوڑ دے تو زندگی ممکن نہیں رہتی۔ تو لہٰذا اس خطرناک کیفیت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ اقدام لینے ہوں گے۔ پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ بنتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، کیونکہ جب ہم وجوہات کو سمجھیں گے تو پھر ہم سولوشنز کو بھی سمجھ سکیں گے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ویسٹرن ڈائٹ ہے۔ ہاں جی، ویسٹرن ڈائٹ۔ ویسٹرن ڈائٹ کی وجہ سے 25% امریکنز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو یہ نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز ہے۔ یو کے میں ہر 3 میں سے 1 بندے کو جگر کی چربی ہے، اور اس وجہ سے ان کا اگر آپ گراف دیکھیں تو جو پہلے لوگوں کو شوگر ہوا کرتی تھی تو اب ان سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو انہیں شوگر ہو رہی ہے اور بلڈ پریشر ہو رہا ہے، دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ میڈیکل سائنس ایڈوانس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ویسٹرن ڈائٹ ہے، برگر کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، جنک فوڈ لیتے ہیں، سنیکس لیتے ہیں، بہت زیادہ پوٹیٹو کھاتے ہیں، اور ہمارے سیٹ اپ میں روٹی، آلو اور چاول یہ 3 مین کلپریٹس ہیں جو کہ جگر کی چربی کاز کراتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ کس چیز میں؟ چاول میں، روٹی میں اور آلو میں۔ اب کاربوہائیڈریٹ کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟ جو چاول، آلو، یہ گلوکوز سے بنی ہوتی ہے، اس کو سٹارچ کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم چینی بنی ہوئی ہوتی ہے گلوکوز سے اور فرکٹوز سے۔ تو لیور کیا کرتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جو گلوکوز ہمیں کھانے سے جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو انسولین جا کے وہ جسم کو دے دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ایکسس میں شوگر ہوتی ہے تو وہ جا کے لیور میں کنورٹ ہو جاتی ہے فیٹ میں، اور پھر وہ لیور میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہے، ادھر ہی جمع رہتی ہے۔ تو لیور ایک حد تک اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ فیٹی لیور ہو جائے تو اس کے بعد وہ سٹیجز شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر میں لیور فیل ہو جاتا ہے۔ اب چینی واحد ایک ایسی چیز ہے، ویسے تو بہت سارے غذا ہیں جن میں فرکٹوز ہے، لیکن جو ہم روزمرہ استعمال میں چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو چینی 2 چیزوں سے بنی ہے، ایک گلوکوز اور ایک فرکٹوز۔ اور فرکٹوز واحد کاربوہائیڈریٹ کی ایک قسم ہے جس کو صرف اور صرف لیور ہی میٹابولائز کرتا ہے۔ مطلب آپ گلوکوز لیتے ہیں تو وہ جسم کے باقی سیلز وہ تو اس کو میٹابولائز کر لیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس میں کمی آ جاتی ہے، لیکن فرکٹوز صرف اور صرف جا کے لیور میں جا کے وہ میٹابولائز ہوگی، اور میٹابولائز ہو کے وہ فیٹ میں کنورٹ ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ چینی کم کریں گے تو آپ اس کو ریورس کر سکیں گے۔ چینی کو وائٹ پوائزن بھی کہتے ہیں، بہت ہی خطرناک چیز ہے، تو اس سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں تو اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ چینی کو کم کریں گے، آلو کو کم کریں گے، کاربوہائیڈریٹ روٹی کو کم کریں گے تو یہ آپ کا ریورس ہو جائے گا۔ فیٹ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی، آپ کو نقصان جو دے گی وہ کاربوہائیڈریٹ دے گی۔ اس کے علاوہ ایک بہت جو اس کا مفید سلوشن ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ ہاں جی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹوں کو، دن کے 24 گھنٹوں کو 16 گھنٹوں اور 8 گھنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
یہ 16 گھنٹے آپ کچھ نہیں کھاتے، آپ جیسے روزہ رکھتے ہیں نا اس طرح 16 گھنٹے آپ کچھ نہیں کھاتے اور 8 گھنٹے آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں، یا 2 ٹائم کی روٹی لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس 8 گھنٹوں میں ایک 10 بجے آپ صبح کا ناشتہ کر لیں اور 5 بجے آپ جو ہے پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں. اس کے بعد آپ کچھ نہیں کھائیں، صبح کو پھر ناشتہ کریں، پھر وہی 10 بجے اور یہ روٹین آپ کریں گے تو اس سے بھی آپ کی جو فیٹی لیور ڈیزیز ہے وہ کم ہو جائے گی، جگر کی چربی کم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ زیادہ دیر بھوکے رہیں گے تو جو خوراک لیور میں فیٹ کی صورت میں اسٹور ہوئی ہے وہ دوبارہ گلوکوز میں کنورٹ ہوگی اور آپ کی جسم اس کو استعمال کر رہی ہوگی. یہ جگر کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے گھر کا فریج ہو، آپ کھانا کھاتے ہیں، جو آپ کھا لیتے ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں لیکن جو بچ جاتا ہے وہ آپ فریج میں جا کے اسٹور کر دیتے ہیں. لہٰذا اپنے صحت کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو جگر کے ٹرانسپلانٹیشن کی خدا نخواستہ ضرورت پڑتی ہے تو بات کروڑوں تک پہنچتی ہے. اس کے آپریشن کے اخراجات، پھر ڈونر کو ڈھونڈنا بہت بڑی تکلیف ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے بجٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. تو میرا مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، میں لوگوں کو ڈاکٹر سے دور رکھوں، دوائیوں سے دور رکھوں اور ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لا سکوں ان پازیٹیو ٹرمس. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.